بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک، استغفار اور سورۃ مزمل کے اثرات آپ کے رزق اور آپ کی اولاد پر اتنے زیادہ بہترین ہیں۔ سورۃ مزمل بہت ہی بابرکت اور افادیت کی حامل متبرک سورت ہے۔ اس سورت کے متعلق حدیث نبوی ہے کہ اس سورت کو روزانہ ایک مقررہ وقت پر پڑھنے والا کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ سورت مزمل پڑھنے والا سب کی نظر میں ہر دل عزیز ہوگا، لوگ اس کی پذیرائی کریں گے اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اس کا ہر مشکل کام احسن طریقے سے انجام کو پہنچے گا۔ اس سورت کا معمول کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ پریشانی اس شخص سے ہمیشہ دور دور رہے گی۔ کسی بھی پیچیدہ اور مہلک بیماری سے اس کا یا اس کے گھر والوں کا واسطہ نہیں پڑے گا، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ یہ سورت پڑھنے والا سورت اس کی محافظ اور مددگار بن جاتی ہے۔ روزمرہ زندگی کے علاوہ اور بھی دیگر تمام دینی اور دنیاوی افادیت کے لیے یہ سورت اپنی مثال آپ ہے۔ اس سورت کی افادیت سے کسی بھی صورت کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا، اور اس سورت کے فائدے کا قائل ہر وہ شخص ہے جو کہ روزانہ ایک مقررہ وقت پر اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت اور اپنی کرم نوازی سے اس شخص کا جائز مقصد حل کر دیتا ہے، اور مقصد کے حل کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت کے سایہ میں رکھتا ہے۔ زندگی کے تمام جائز مقصد و مشکلات کے حل کے لیے یہ سورت شافی علاج ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ ضرورتیں پوری کروانی ہیں تو یہ درود شریف پڑھیں۔ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کسی سے بات کیے بغیر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے تمام ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈپریشن میں موت آسان اور سجدہ مشکل لگتا ہے، اور یہی شیطان کا سب سے مضبوط وار ہوتا ہے کہ وہ پوری کائنات کے خالق سے آپ کو مایوس کر دیتا ہے۔ وہ خالق جس نے بغیر ستون کے عرش کو تھام رکھا ہے، آپ کے وجود کو تھامنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ زندگی اور سجدہ تب آسان ہو جاتا ہے جب ہم ہر مشکل اور پریشانی کو آزمائش سمجھ کر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ سے ہر حال میں رشتہ استوار رکھیں گے تو نتیجہ آپ خود ملاحظہ کر لیں گے۔ ہمیں اپنے رب کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفراللہ کہتے رہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اپنے پروردگار کی شکر گزاری کریے، الحمدللہ کہیے، اور اپنی خطاؤں پر استغفار کہیے، کئی بار کہیے۔ درود اور استغفار کی اہمیت کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو، میری ایک بات مان لو کہ اس سے راضی ہو جاؤ۔ اس حال میں کہ جب زبان سے شکوے، آنکھ سے آنسو، دل سے ناشکری کے بول چلے آتے ہوں، پر تم یہی کہتے رہو کہ اللہ جی میں آپ سے راضی، آپ کی محبت سے راضی، آپ کی دی ہوئی آزمائش پر راضی، دل سے نکلتی آہوں اور آنکھ سے بہتے آنسوؤں میں راضی، آپ کی مصلحتوں پر راضی، بس جھک جاؤ، کیونکہ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ 1.25 کروڑ درود کی نیت کر لیں اور پڑھیں جتنے سال لگیں۔ دوسرا، استغفار کریں۔ استغفار کوئی سا بھی ہو، جتنا بھی ہو، پڑھیں۔ نیچے جو درج ہے استغفار میرا فیورٹ ہے۔ ایک تو یہ مسنون یعنی حدیث سے ثابت ہے، دوسرا اس میں کلمے کے الفاظ ہیں، اور اس میں الحی القیوم کے الفاظ ہیں، جو اکثر کے نزدیک اللہ کے یہ دو نام اسم اعظم ہیں۔
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھی فرار کیوں نہ ہوا ہو۔ یہ دو وظیفے ایسے ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے خود ذکر کیا۔ درود کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے صلوات کی نسبت اولاً اپنی طرف فرمائی ہے، اس کے بعد اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کی طرف، پھر اہل ایمان کو حکم فرمایا کہ اے مومن تم بھی درود بھیجو، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔